اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ شروع کرتے ہیں جی اللہ کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہایت محترم دوستوں، بچوں، اور بہت ہی قابل احترام اور بہت خلوص کے ساتھ میں آپ سے سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا سارا کمپلیٹ یہ پیٹرن تھا اس کو سیکھا، سمجھا۔ بہت اچھے رزلٹ بھی آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے دیے، بالخصوص حافظ صاحب جو ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھانے کی کیمپین لانچ کی، پنڈی میں لانچ کی، اس کے بعد ابھی اسلام آباد کے اندر انہوں نے نیا ایڈ رن کیا۔ پنڈی سے ان کو ماشاءاللہ کلائنٹس بھی ملے، 2 اسٹوڈنٹس ہیں ان کو انہوں نے جوائن کروا بھی لیا۔ اس کے علاوہ 2-3 اور اسٹوڈنٹس نے کافی اچھی کوشش کی، اسٹور بنایا، لانچ کیا۔ کچھ غلطیاں تھیں لیکن ڈسکس کرتے رہے ساتھ ساتھ، اور چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک بہتر رہی ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یار۔ اب بات یہ ہے کہ آج کا جو لیکچر ہمارا ہے اس میں 2 چیزیں آپ سے ڈسکس میں نے کرنی ہیں، اور اس کے بعد ہم الوداع کریں گے اس سارے پیٹرن کو، اور میں آپ کو گڈ لک کہوں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں اور خوشیاں عطا فرمائیں۔ ایک بات تو یار یہ ہے کہ آپ کا جو کلائنٹ ہے اس کلائنٹ نے اس کا ایک رائٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کلائنٹ کو کہ آپ کا جو آپ اس کا کام کر رہے ہو اس کے پیسے کہاں پہ لگ رہے ہیں، اس کے پیسے کتنے لگ رہے ہیں، اس کے کتنے پیسے خرچ ہو چکے ہیں، کتنے مردوں نے ایڈ دیکھا ہے، کتنی خواتین نے ایڈ دیکھا ہے، ایڈ جو ہے وہ جہاں پہ اس نے پلیس کیا تھا اس لوکیشن پہ پلیس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ایڈ جو اس نے پلیس کیا ہے اس ایڈ میں کتنے لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے، کتنے لوگوں نے اس کے ایڈ پہ کلک کیا ہے، کتنے موبائلوں کے اندر اس کا ایڈ بھیجا گیا ہے، اور کتنے موبائلوں میں سے جو ایڈ اس کا بھیجا گیا تھا اس میں سے کتنے بندوں نے اس ایڈ کو دیکھ کے کلک کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے آپ کے کلائنٹ کے بیسک رائٹ ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے، اور یہ وہ آپ سے پوچھے گا۔ دوسری بات جو ہے، یہ ساری کی ساری فیسلٹی جو ہے وہ بزنس واٹس ایپ کے اندر اویلیبل ہے۔ بزنس واٹس ایپ کہہ رہا ہوں، یہ ساری فیسلٹی جو ہے وہ بزنس سوٹ کے اندر اویلیبل ہے۔ لیکن بزنس سوٹ جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا نقص یہ ہے کہ اگر آپ بزنس سوٹ کے تھرو یہ کام کرتے ہیں، میں نے آپ کو نہیں کروایا اس کے تھرو یہ کام، جان بوجھ کے نہیں کروایا، اور میں کسی کو کرواتا بھی نہیں، اور ایون کہ میں خود بھی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس میں آپ کی اسکرین جو ہے نا، جو آپ کا اپنا اے ڈی ایس ہے وہ شیئر ہو جاتا ہے آپ کے کلائنٹ کے ساتھ۔ تو وہ جب آپ کے اے ڈی ایس آپ کے کلائنٹ سے شیئر ہو گیا تو سب کچھ گیا۔ وہ آپ کو 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار 20 بار کرتے ہوئے دیکھے گا، اور 2 ماہ کے بعد وہ کہے گا یار اوکے بس ٹھیک ہے، اپنے گھر آپ جاؤ، میں اپنے گھر بیٹھتا ہوں۔ وہ خود ہی کام کرے گا بیٹھ کے، کیونکہ وہ بھلے سے اس میں غلطیاں کرتا رہے، لیکن اس کو آپ کے راز سارے چل جائیں گے پتہ۔ لہٰذا اس میں آپ بزنس سوٹ کے ذریعے سے یہ راز اپنے کلائنٹ کے ساتھ قطعی طور پہ شیئر نہیں کریں گے۔ اس کی بجائے ایک بڑی اچھی آپشن ہے، میں آپ تمام لوگوں کو آج گروپ کے اندر 2 چیزیں بھجواؤں گا۔ ایک تو یہ کہ میں آپ کو میں آپ کو اے ڈی ایس کا اینڈرائڈ کا ایک لنک بھجواؤں گا، پلے اسٹور کا، سمپل، کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو جو میں بھجواؤں گا وہ انسٹال کر لیجیے گا، باقی چھوڑ دیجیے گا آپ۔ جو میں بھجواؤں گا وہ آپ کو وہ بیسیکلی اوریجنل ہے، مطلب وہ اس کا اے ڈی ایس جو ہے وہ فیس بک کے ساتھ اس کی کولیبریشن ہے، اور وہ اوریجنل ہے۔ کافی زیادہ فیک پڑے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو اوریجنل بھجوا دوں گا۔ اے ڈی ایس کا لنک آج پلے اسٹور کے میں آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے اپنے موبائل میں اس کو انسٹال کر لینا ہے، بڑا لائٹ سا ہے، 15-20 MB کا ایک سمپل سا سافٹ ویئر ہے اے ڈی ایس کا۔ اس میں اب آپ نے اپنے کلائنٹ کو کہنا ہے کہ سر آپ مجھے اپنے پیج کا ایڈمن بنا دو، تو آپ اس کے پیج کے بن جائیں گے ایڈمن۔ اب آپ اس کا کام جو ہے وہ سارا رن کریں گے، اپنے اے ڈی ایس کے تھرو کریں گے نا۔ تو اب پیمنٹ میں نے بتا دیا آپ کو، ویکلی، منتھلی، جیسے بھی طے پاتا ہے۔ آپ نے جو پیسے اے ڈی ایس کو پے کرنے ہیں وہ بھی، اور جو پیسے آپ نے پے کرنے ہیں اپنی سروسز کے چارج کرنے ہیں اس سے، وہ بھی، وہ اس سے آپ ویکلی بیسس پہ شروع میں ایڈوانس چارج کر لو۔ اچھا، اب اس کلائنٹ سے آپ نے کہنا سر کہ یہ جو اے ڈی ایس کا لنک آپ نے اس کو بھی دے دینا، اس سے کہنا جی اپنے موبائل میں نا آپ اے ڈی ایس انسٹال کر لو۔ جب آپ کا کلائنٹ اپنے موبائل میں اے ڈی ایس انسٹال کر لے گا
تو اس کلائنٹ کے سامنے ایک ایک منٹ کی رپورٹ لائیو آنا شروع ہو جائے گی. کہاں ایڈ چلا, کتنے مردوں نے دیکھا, کتنی عورتوں نے دیکھا, کتنے پیسے خرچ ہوئے, کتنے موبائلوں میں گیا, کتنی ویڈیوز دیکھی گئیں, کتنے امیجز کلک ہوئے, کتنے امپریشنز آئے اور کتنی ریچ ہوئی. امپریشنز اور ریچ کا لفظ میں نے جو اینڈ میں کھینچ کے یوز کیا اس لیے کیا ہے کہ امپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈ تھا وہ کتنے ہزار موبائلوں میں بھیجا گیا, اسے کہتے ہیں امپریشن. یعنی کہ پلان کر کے کیمپین کے مطابق آپ کا ایڈ کتنے بندوں کے کتنے موبائلوں میں بھیجا گیا, امپریشن. اور کتنے موبائل آف تھے, تو آف ہونے کی وجہ سے کچھ موبائلوں میں ایڈ نہیں گیا, باقیوں میں چلا گیا. تو جو موبائل آن تھے اسے ریچ کہتے ہیں. لیٹ سے اے ڈی ایس نے آپ کا ایڈ بھیجا 1000 بندے کے پاس, تو 1000 میں سے 70 موبائل آف تھے اس وقت, یا نیٹ ورک نہیں تھا آ رہا, یا کچھ کوئی مسئلہ, یا ویسے ہی پہلے آن تھے جب اس نے ایڈ بھیجا تب آف ہو گئے, تو بائی سم ریزنز وہ آف ہو گئے موبائل, نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا ان کا. تو وہ جو 70 موبائل آف ہو گئے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ امپریشن اس کا 1000 ہے اور اس کی ریچ ہے 930, یعنی کہ 930 موبائلوں میں ایڈ گیا. اس یہ ریچ ہوتی ہے, یہ امپریشن. تو امپریشن, ریچ, کتنے بندوں نے ویڈیو دیکھی, کتنے بندوں نے اس کا امیج دیکھا, کتنے بندوں نے کلک کیا, کتنے نے نہیں کلک کیا, ساری کی ساری تفصیل ایک ایک منٹ کی جو ہے وہ لائیو چل رہی ہوگی. آپ کے موبائل کے اندر بھی جتنے بھی کلائنٹس آپ کے ہوں گے, سب کے آپ ہوں گے ایڈمن, تو ان سارے کلائنٹس کی جو یہ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے موبائل میں لائیو چل رہی ہوں گی. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہر کلائنٹ کے اپنے اپنے موبائل میں اس کا جو ایڈ ہوگا نا وہ لائیو چل رہا ہوگا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ صرف وہ باتیں شیئر ہوں گی جو کلائنٹ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ جو کلائنٹ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے اس کو بالکل پتہ نہیں چلے گا آپ نے کیسا ایڈ بنایا, کیسے کیمپین بنائی, کیسے ٹارگیٹنگ کی, کیا کیا. راز آپ کا کوئی بھی لیک نہیں ہوگا. اچھا سوری یار, گلے میں خراش ہے. تو ایک بات تو یہ ہوگی. اب یہ جو اے ڈی ایس کا کمپلیٹ لیکچر ہے, بجائے میں ابھی آپ کو لائیو پڑھاؤں وہ لیکچر, میں آپ کو اے ڈی ایس کا کمپلیٹ لیکچر ابھی اس کلاس کے بعد بھجوا دوں گا. تو آپ کو اے ڈی ایس کا سافٹ ویئر, اس کا لنک, اور اے ڈی ایس کا جو کمپلیٹ ڈیٹیلڈ لیکچر ہے وہ اس کی ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی. آپ کا ٹائم بچے گا. یہ ٹائم ہم کسی اور کام میں آج کنزیوم کرتے ہیں, تو یہ والا کام جو ہے وہ یہاں پہ آپ کا ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ والا کام کرنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ہی آپ کا جو چیپٹر ہے سارے کا سارا وہ کلوز ہو جائے گا. اب آپ اپنے کلائنٹ کو ہر بات بتا بھی سکو گے, اپنے موبائل کے اندر ساری شیئرنگ بھی آ جائے گی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سر میری باتوں کے دوران کسی نے اگر سوال کرنا ہو, کہ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے آج میرے لیے, تو کسی نے اگر سوال کرنا ہو, سوال ہو کام سے کنسرننگ, تو وہ پلیز اپنا ہینڈ ریز کر لیجیے گا, میں اس کا مائک آن کر دوں گا. اچھا اب یہ جو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کام کرنے کے بعد جاب کرنے جا رہے ہیں, جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں, آپ کے ڈپلومے جو ہیں جن لوگوں نے سافٹ کاپی منگوائی ہیں ان کو سب کو تقریباً بھجوا دیے گئے ہیں. شاید کوئی رہ گیا ہو تو مجھے نہیں پتا یار, کسی نے اگر لیٹ نام بھیجا ہو تو شاید رہ گیا ہو. اور جن لوگوں نے اوریجنل ڈپلومے اپلائی کیے تھے, جن کو وہ لسٹ میں نے شیئر کی تھی, اس کے بعد بھی 8 لوگوں نے مزید اپلائی کیا تھا. تو وہ 8 ڈپلومے جو ہیں وہ بعد میں چونکہ وہ نام آئے تو آج آپ کی اس کی ڈاک نکلنی تھی اوریجنل ڈپلومے آپ کے گھر پہنچنے کی. لیکن آج ہمیں 8 ڈپلومے جو ہیں وہ جو بعد میں جن لوگوں نے لیٹ کیا تھا ان کے ہمیں پرنٹنگ میں بعد میں بھجوانے پڑے. تو ابھی آج جو ہیں وہ بھی پرنٹ ہو کے میرے پاس یہاں میری ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں. تو اب آپ کے جو ڈپلومے ہیں وہ کل یہاں سے ہم روانہ کر دیں گے. تو جو لوگ مین سٹیز میں ہوں گے ان کو کل مل جائیں گے, یا اگر کوئی دیر سویر کی ڈاک نے پوسٹ نے تو وہ پھر ان کو عید کے بعد ملیں گے, لیکن یہاں سے ہم انہیں کل پوسٹ کر دیں گے. یہ ہوگی جی. آخری بات جو ہے وہ یہ والی ہے کہ جون سے لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے ان کے لیے درست ہے وہ جاب کریں, لیکن وہ لوگ جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کی اپنی ایجنسی کھولنا چاہتے ہیں, آن لائن سروسز دینا چاہتے ہیں, یا جو اس طرح کی کیٹیگریز میں جانا چاہتے ہیں جس میں آن لائن فری لانسنگ شامل ہے, یا بڑی ایڈوانس لیول میں وہ سروسز دینا چاہتے ہیں. جاب میں اتنی زیادہ آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی, آپ لوگ کر لو گے, لیکن جب آپ کسی بڑے اچھے کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے تو وہاں پہ آپ کو تمام چیزیں جو ہیں اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں باتیں پتہ ہونی چاہیے. تو وہ لوگ جو بڑی تفصیل میں جانا چاہتے ہیں, اب وہ تفصیل کیا ہوگی؟ تفصیل یار یہ ہوگی, فرض کریں کہ آپ نے ایک ایڈ بنایا, اب آپ نے کیمپین بنانا بھی سیکھ لی ہے اور کیمپین رن کرنا بھی سیکھ لی ہے.
اب اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں، مطلب آپ لوگوں نے اس کو، آپ میں سے نارملی وہ کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بندہ اس میں ایڈوانس لیول پہ جانا چاہتا ہے تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں اس کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، میرے پاس شاید یہاں پہ کھل جائے، میں نے آپ قریب رکھا تو میں نے کر کے نہیں، اس میں نہیں پڑا ہوا۔ اس میں آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، میں نے ایک ایڈ پلیس کیا ہے۔ اب وہ جو میں نے ایڈ پلیس کیا ہے، وہ ایڈ میں نے رن کیا 500 روپے کا، تو میرا ایڈ جو میں نے 500 میں رن کیا وہ گیا 1000 بندے کے پاس، چلا گیا وہ 1000 بندے کے پاس، لیکن 1000 بندے کے پاس جانے کے بعد اس میں سے ریسپانس یہ آیا کہ صرف جو ہے وہ 50 لوگوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، ٹھیک ہے، یا صرف مجھے، چلو چھوڑ دو 50 کو بھی چھوڑ دو یار، مجھے صرف کانٹیکٹ کیا 50 لوگ۔ اگر کانٹیکٹ کرتے ہیں نا آپ کو 1000 بندے میں سے، تو یہ بڑی اچھی ریشو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر 170 روپیز لگائے ہیں تو 170 روپیز میں 50 کلائنٹس مل جاتے ہیں آپ کو، تو یہ بہت بڑی ریشو ہے یہ، تو اتنی ریشو تو بہت اچھی ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ، یہ ریشو میں نے غلط بات کر دی ہے۔ ہاں اگر آپ کو کم آتے ہیں 5 4 3، اگر اتنی ریشو آپ کو آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایڈ ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں قابل اصلاح ہیں جن کی اصلاح کیے بغیر آپ کا ایڈ جو ہے وہ ایگزیکٹلی بہت باریکی کے ساتھ جو ہے وہ ریفائن نہیں ہوا ہوا۔ ابھی جو باریک ریفائننگ ہے یہ اسے آپ ایڈوانس لیول کہہ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس ایک بزنس سوٹ ہوتا ہے، بزنس سوٹ اسے آپ کہہ لو، یا اسے آپ اے ڈی ایس بزنس بھی کہتے ہو، اسے آپ فیس بک بزنس مینیجر بھی کہتے ہو، مختلف اس کے نام ہیں۔ سر کسی نے اگر کوئی سوال کرنا ہوا تو ہینڈ ریس کیجیے گا، میں سوال کا آنسر کروں گا، یہ آپ کا رائٹ ہے سوال کرنے کا بھی، ٹھیک ہے، بات کرنے کے دوران بھی ہینڈ ریس کریں گے، کوئی سوال ذہن میں امپورٹنٹ آتا ہے تو آئی ول آنسر۔ اچھا، اب جو بزنس سوٹ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس طرح کی جن کے ذریعے سے آپ اپنے کلائنٹ کو دیکھتے ہو کہ میرا کلائنٹ جو ہے اس کو اگر رسپانس نہیں مل رہا تو رسپانس کیوں نہیں مل رہا، یہ چیزیں اس میں آپ دیکھتے ہو، اور اس کے لیے کچھ چارٹس ہوتے ہیں، کچھ گرافس ہوتے ہیں، اور کچھ اس طرح کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جن ٹیکنیک سے آپ کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کلائنٹ جو ہے وہ اس کو رسپانس کیوں نہیں مل رہا۔ جیسے یہ چارٹس آپ کے سامنے میں نے کھول دیے ہیں، تو یہ دیکھو، یہ لکھا رہا ہے فیس بک ایڈس اوور ویو۔ اب اس میں یہ ڈفرینٹ قسم کے چارٹس ہیں، ان چارٹس کو پراپرلی جو ہے ایڈوانس لیول میں، یعنی کہ آپ کو کیمپین تو بنانا سکھا دی گئی نا، کیمپین تو آپ کرو، وہ کام تو ختم ہو چکا۔ اب ایڈوانس لیول میں ایک گاڑی کے میکینک کی طرح آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ کا ایڈ جو ہے اس کے ریسپانس نہ کرنے کی ریزن کیا ہے۔ تو ریسپانس نہ کرنے کی جو ریزن ہے وہ اس کے لیے ہمیں پراپر ایک اسٹڈی کرنا پڑتی ہے، جس کو آپ گرافیکل اسٹڈی بھی ہم کرتے ہیں، اس کے اندر اس میں ہم چارٹس بھی پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم 2-3 طرح کے اور چیزیں بھی جو ہے مینیج کرتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے ہمیں اس بات کا سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اگر میں نے ایک ایڈ اپنا پلیس کیا ہے تو میرے ایڈ میں یہ میں نے اس کا جو سارا کیمپین ڈیزائن کی ہے ایڈ سیٹ 1 سے لے کے ایڈ سیٹ 3 تک، تو تینوں کے تینوں ایڈ سیٹس میں میرے پاس کہاں کہاں پہ غلطی تھی، میرے پاس کہاں کہاں پہ کمی تھی، کہاں کہاں پہ میری چیزیں جو ہیں وہ خراب تھیں، اور کہاں کہاں پہ میں غلطی، آپ کی ساری غلطیاں جو آپ کے مطابق ٹھیک ہوں گی لیکن در حقیقت وہ غلط باتیں ہوں گی، وہ ساری غلطیاں جو ہیں وہ ان گرافس اور ان چارٹس کے ذریعے سے آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے۔ اسے کہتے ہیں ایڈوانس لیول سوشل میڈیا مارکیٹنگ، یا ایڈوانس لیول جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسے بولتے ہیں۔ اس کا ایک یہ پارٹ ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے طریقے سے ایڈوانس لیول پہ کام کرنا ہے، جن لوگوں نے اپنی ایجنسی کھولنی ہے، کیونکہ عام جو بندہ ہے وہ جو جاب کرتا ہے اس کو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، وہ جائے جاب کرے، وہ آہستہ آہستہ وہاں پہ اس کے سینئرز بیٹھے ہوتے ہیں، اسے گائیڈ کرتے رہیں، لیکن جس کی اپنی سروسز ہیں، جو خود اپنی بہاف پہ کام کرنا چاہتا ہے، جو خود کا اسٹور کو رن کرنا چاہتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے یار کہ میرا ایڈ جو ہے اس میں کہاں پہ کیا چیزیں کروں گا تو اس کی جو رزلٹ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، میرا کلائنٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ میں لگاؤں گا تو 200 روپے آئی، لیکن میرے پاس 5 کی بجائے 15 بندے آ جائیں گے، 7 آ جائیں گے، 10 آ جائیں گے، 20 آ جائیں گے، تو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان تمام چیٹس کے نتائج کے ساتھ آپ کو سکھائی جاتی ہیں ایڈوانس لیول کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور ہے جی، آپ کا اب تک جو آپ کو سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ کو، تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے اسے آپ نے کیسے ان بلاک دوبارہ سے بحال کروانا ہے، یہ آپ کو سارا سکھایا گیا۔ لیکن اس میں ایڈوانس لیول میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو اسٹور ہوتا ہے نا، خدا نہ خواستہ اگر وہ ہیک ہو جائے، آپ کا اسٹور
ہو جاتا ہے اسٹور ہیک. میرا اپنا خود کا اسٹور جو ہے وہ بھی ہیک ہو گیا تھا, کافی عرصہ پہلے کی بات ہے یہ. تو جب آپ کا اسٹور ہیک ہو جاتا ہے نا, تو اس وقت آپ جب کانٹیکٹ کرتے ہو, اس میں پھر کانٹیکٹ کیا جاتا ہے فیس بک کے ساتھ, اے ڈی ایس کے ساتھ, بزنس سوٹ کے ساتھ, کہ میرا اسٹور چوری ہو گیا, ہیک ہو کے چوری ہو جاتا ہے. آپ کی ایکسیس ختم ہوتی ہے, موجود ہوتا ہے وہ نیٹ پہ پڑا ہوتا ہے, لیکن آپ کو نظر نہیں, آپ کو نظر بھی آتا ہے وہ اگر آپ اس کا لنک ڈالتے ہو, لیکن وہ آپ کے اکاؤنٹ سے اس کی ایڈمن کی ایکسیس چوری ہو کے بلاک کر دی جاتی ہے, آپ کی اس پہ ایکسیس نہیں رہتی. تو اس کیس میں آپ پھر جو ہے نا وہ کرتے کیا ہو کہ آپ اس کو واپس بحال کروانے کے لیے جو کام کرتے ہو نا, اس میں دو راستے ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں روبوٹک ایکٹیویٹی والا کانٹیکٹ, اور ایک کو کہتے ہیں ہیومن ایکٹیویٹی والا کانٹیکٹ. جو روبوٹک ایکٹیویٹی ہے نا, وہ کیا ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ سے کوئی فیس بک کا, کوئی اے ڈی ایس کا, کوئی بزنس سوٹ کا نمائندہ آپ سے بات نہیں کرتا. وہ بس بائی ڈیفالٹ سوال جواب ہوتے ہیں, اس کے مطابق وہ نارملی آپ کو 99.9% ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور آپ کا جو پیج ہے یا اسٹور ہے وہ بحال نہیں کرتے. وہ 99.9% وہ بحال نہیں کرتے. اور ایک اس میں پیٹرن ہوتا ہے ہیومن کانٹیکٹ کا. ہیومن کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے؟ پاکستان کے اندر آپ جو لوگ ایڈوانس لیول کریں گے وہ اس بات کو جان کے حیران ہوں گے کہ پاکستان میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, میں کسی دوسرے بندے کو نہیں جانتا. ایون کہ بہت بڑا ایک نام ہے حشام سرور صاحب, بڑا ان کا مطلب وہ میرے سینئر ہیں اس کام میں, اور ان کا بڑا نام ہے. لیکن حشام سرور صاحب سے بھی جو ہے نا وہ ایک ڈسکشنز میں نے سارا یہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی کہ اس بات کا اس کا آنسر پاکستان میں انہوں نے بھی نہیں دیا ہوا. یہ وہ ٹاپک ہے کہ آپ نے ہیومن کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے, جو میں اس بات میں بڑی زبان سے بات نہیں کرتا, بڑا بول نہیں بولتا, لیکن میری معلومات کی حد تک میرے سوا یہ والا لیکچر کسی بندے نے کسی پاکستانی نے اس ٹاپک کے اوپر لیکچر ہی نہیں دیا ہوا, مجھے کہیں نہیں ملا. میں نے ساری یوٹیوب دیکھ لی, میں نے سارا جو ہے وہ ڈیلی موشن دیکھ لیا, کسی پاکستانی کا لیکچر آپ کو نہیں ملے گا اس ٹاپک کے اوپر. بابر اقبال کا ٹاپک واحد بندہ ہے جس کا آپ کو اس ٹاپک کے اوپر آپ کو لیکچر مل جائے گا. تو یہ اس میں آپ کسی ہیومن کانٹیکٹ کیسے کرتے ہو فیس بک کے ساتھ, اے ڈی ایس کے ساتھ, اور یعنی کہ آپ سے وہاں سے کوئی بندہ بات کرے, نمائندہ بات کرے, تو اس میں آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ سارا اس میں شامل ہے ایڈوانس لیول کے اندر. اس کے علاوہ ایڈوانس لیول میں یہ بات شامل ہے کہ بزنس سوٹ کیا ہوتا ہے, بزنس اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے, بزنس اکاؤنٹ کے بنانے سے لے کے بزنس اکاؤنٹ کو چلانا, اس کے سارے پیٹرن, جیسے آپ نے اے ڈی ایس کو رن کیا ہے نا, اے ڈی ایس سیکھے سارا آپ نے, اسی طریقے سے بزنس سوٹ میں اکاؤنٹ کیسے کھولنا ہے, اس میں اکاؤنٹ کھولنے سے لے کے اس کی کمپلیٹ جو ساری مینجمنٹ ہے وہ ساری اس ایڈوانس لیول میں شامل ہے. اور میں نے انتہائی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے نا میں نے ریکویسٹ کر کے اپنے ایڈمنس کے ساتھ اس کی, چونکہ یہ ایڈوانس لیول میں نہیں کروایا کرتا تھا, یہ آپ لوگوں کا پہلا بیچ ہے جس کو میں ایڈوانس لیول کروا رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے ایڈوانس لیول میں کبھی نہیں کروایا. صرف وہ لوگ جو جا کے اپنی ایجنسی کھولتے تھے, کام کرتے تھے, تو وہ پھر پرائیویٹلی آ کے, کبھی کس نے ایجنسی کھول لیا, اس نے 6 مہینے کام کیا ہے, اب اس کو مشکلیں پیش آتی تھیں, تو پھر وہ ان مشکلوں کے لیے مجھ سے جب کانٹیکٹ کرتا تو اس کا میں ایڈوانس لیول کر لیا, تو وہ پھر اس میں پرائیویٹلی ایڈوانس لیول یہاں پہ کروا دیا کرتا تھا. تو ایڈوانس لیول جو ہے وہ میں اس طریقے سے, میرا کوئی لیکچر آپ کو نہیں ملے گا یوٹیوب پہ اوپن پڑا ہوا, ویسے پڑھے مگر اوپن نہیں ہے, لوگ ہیں. تو آپ کو جو بزنس سوٹ سارے کا سارا ہے اس میں وہ کروایا جائے گا. میں نے ایڈمن سے اسپیشل ریکویسٹ کی اور میں نے اس کو تقریباً مفت کروا دیا ہوا ہے. پہلے اس کی فیس زیادہ تھی, جب ڈسکس آپ سے میں نے کیا تب اس کی فیس زیادہ تھی, حالانکہ بہت تھوڑی تھی. میں نے مزید ریکویسٹ کر کے میں نے صرف اس کی فیس کروا دی ہے 450 روپے. اور یہ میں نے پہلے انہوں نے مجھے 1000 کہا, پھر میں نے کہا نہیں یار, میں نے یہ مطلب اس کو کم کرو, اس کا ڈیوریشن بھی کم ہوگا. تو جسٹ یہ میکسیمم جو ہے نا آپ کا یہ 2 ہفتے کے اندر ختم ہو جائے گا. میکسیمم 2 ہفتے میں, اس سے پہلے ہو جائے گا ویسے, لیکن میکسیمم 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے ویسے میں کروا دوں گا, یہ تقریباً 1 ویک سمجھ لو آپ کے, 1 ویک کے اندر اس میں ختم کروا دوں گا. بٹ اگر کچھ درمیان میں کوئی چھٹی وٹی ہے وہ تو برحال 2 ہفتے آپ ذہن میں رکھو. تو اس کی فیس صرف 450 روپے ہوگی. اس کے اندر آپ کا بزنس سوٹ سارا شامل ہوگا کہ آپ نے بزنس سوٹ جو ہے وہ کیسے سیکھنا ہے. بزنس سوٹ کا اکاؤنٹ اوپن اس میں کرنا شامل ہوگا. اس کے اندر کمپلیٹ آپ کا ہیومن کانٹیکٹ شامل ہوگا. اس میں کمپلیٹ آپ کا جو ہے, اگر اسٹولن پیج جو ہے ہو جاتا ہے اس کو بحال کیسے کروانا ہے, اسٹولن آپ کا اسٹور چوری ہو جاتا ہے, ہیک کر لیا کسی نے, اسے کیسے واپس لے کے آؤ گے. یہ اس میں بڑا ٹیکنیکل قسم کا بہت ایڈوانس لیول کا پروسیس ہے, بڑی اچھی خاصی اس میں ایڈوانس لیول ہے, یہ اس میں شامل ہوگا. اس کے بعد آپ کا جو اکاؤنٹ ہے, جو آپ کا ایڈ ہے, آپ کو رسپانس نہیں دے رہا, کیوں نہیں دے رہا, یہ اس میں شامل ہوگا. تو جن اسٹوڈنٹس نے اس کو جوائن کرنا ہے وہ اسے جوائن کر سکتے ہیں.
آفٹر عید کے فوراً بعد جو ہے تقریباً کوئی یکم کے پاس جا کے نا اس کی کلاسز شروع ہوں گی. میں گروپ کے اندر اس کی نوٹیفیکیشن بھجوا دوں گا اور اس کے سارے پیرامیٹرز بھی بھجوا دوں گا. تو یہ صرف 450 روپے کا ہوگا اور یہ بہت بڑی فیور میں نے دی ہے اسپیشل اپنے ایڈمن سے لڑائی کر کے کہ نہیں یار اسے بہت کم پہ لے کے آؤ. تو جن لوگوں نے کرنا ہو سر وہ کر سکتے ہیں. اب رہا آپ کا موبائل والا اے ڈی ایس اور آپ کا رہ گیا ہے لیکچر اس کا جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ کا کلائنٹ کا جو بات وہ کیا بتاؤ گے, کتنے کا ایڈ چلا, کتنے پیسے, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں بجائے میں یہ والے ٹائم میں آپ کا ٹائم ضائع کرتا ہوں, یہ سارا پراپر ان ڈیٹیل لیکچر جو ہے وہ میں نے آپ کو اسی کلاس کے اختتام سینڈ کر دوں گا. اس کی ریکارڈنگ آپ سن لیجیے گا تو آپ کو سارے کا سارا وہ سمجھ کے اندر آ جائے گا. میں نے بہت تفصیل سے ریکارڈنگ اس کی کر لی ہے. پھر بھی اگر آپ کو مشکل پیش آئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ مجھے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں, جس کا مسئلہ ویسے حل ہو گیا اس سے ویسے کر دوں گا, جس کو کال کرنا پڑی وہ ویڈیو کال کر کے اپنا مسئلہ مجھ سے حل کروائے, میں آپ کا تابع دار ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ میری والی بات ختم ہوتی ہے. سر آپ سوال جواب کی طرف چلتے ہیں. جس نے سوال کرنا ہے وہ کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کیجیے گا. میں اپنا مائک بلکہ آپ آن کر لیں, میں نے آپ کو الاؤ کر دیا ہے, تو آپ اپنا مائک آن کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں. جی غلام مصطفیٰ صاحب بسم اللہ سوال کیجیے گا. جی السلام علیکم سر. اچھا وعلیکم سر, وہ السلام. پوچھنا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو ایڈوانس کورس ہے, ایڈوانس کے اندر شاہ جی ایڈوانس کورس کے سر اندر میں نے جو یوٹیوب کہا تھا, مطلب آپ نے میں کہا نے کہ یوٹیوب بھی کہا تھا. یوٹیوب, ہاں جی جی تو اصل میں جی بات یہ جی ہے کہ یوٹیوب مونیٹائزیشن کا کورس اگر شامل کرتا ہوں تو اس کے پیسے کم نہیں ہو رہے تھے. وہ اس کے پیسے جو ہے نا وہ اچھا ہاں وہ 600-700 کے پاس اس کی اماؤنٹ, کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی یہاں پہ آفیشیلی جو ایکسپینس ہمارا آ رہا ہوتا ہے نا اس کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو 600-700 سے صحیح کم صحیح. میں وہ بیئر نہیں کرتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں 700 میں آپ کو وہ کرواتا ہوں تو تو سر جی وہ یوٹیوب 600-700 پہ ٹھیک تھا, اس میں یوٹیوب مونیٹائزیشن تو ہو جاتی نا. اچھا چلیں اس بارے میں ایسا ہے کہ میں اگر تو آپ لوگوں کو جن لوگوں نے 450 والا پیکج کرنا ہے وہ کر لیں, جن لوگوں نے ساتھ میں یوٹیوب کرنا ہے وہ لوگ 700 میں کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی وہ جی بالکل 450 میں وہ نہیں مانیں گے میرے ایڈمن والے. تو جن لوگوں نے خالی بزنس سوٹ یا اس کا مکمل اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے, یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں, جن لوگوں نے وہ کرنا ہے وہ 450 میں کر سکتے ہیں, اور جن لوگوں نے یوٹیوب مونیٹائزیشن کا پروسیس ساتھ مکمل کرنا ہے وہ 700 میں کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اور سر دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ جو جس طرح آپ نے بتایا تھا اس کا پیج کا, تو پیج میں سر ہم مطلب اس میں جو پوسٹ ہے وہ ہم یعنی کہ ایڈ جو ہے وہ لگائیں گے سیم یعنی کہ مین پینل کے اوپر ہی, یا بلکہ ایک اور آپشن وہ دیتا ہے کہ آپ اس کے بزنس سوٹ کے اوپر جا کے بھی آپ اس کو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو مین پیج ہے اسی کے اوپر ہی اپنی پوسٹ کریں گے ابھی. میں نے آپ کو جون سی کیمپین ہے نا وہ جو سکھائی ہے نا اس سے آگے آپ کو جانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے. وہ بہت مکمل ہے اور بہت جی ایگزیکٹ ہے, آپ نے وہی کرنا ہے. آپ نے کسی بزنس سوٹ پہ نہیں جانا. وجہ اس کی کیا ہے, جی جی بزنس سوٹ کے اوپر جب آپ جاؤ گے تو وہاں پہ اور کام کرنے والے ہیں اور بہت امپورٹنٹ کام ہے. فار ایگزامپل آپ کے آن لائن اسٹور کی جو ایک ہوتی ہے ایڈمن شپ, ایک ہوتی ہے اونرشپ ملکیت. ابھی تک آپ ایڈمن ہو اور ایک اکاؤنٹ کو رن کرنے کے لیے آپ کو ایڈمن ہونا آپ کو ہوتا ہے, اور بائی ڈیفالٹ آپ ایڈمن ہوتے ہو. لیکن جب آپ پروفیشنل لیول پہ جاتے ہو نا تو آپ کا اکاؤنٹ کھلتا ہے بزنس کے اندر, بزنس اکاؤنٹ, وہ پروفیشنل مطلب ایکسٹرا پروفیشنل لیول ہے. اس پروفیشنل لیول میں اب آپ کا ایڈمن نہیں ہوتا, وہاں پہ آپ کی اونرشپ باقاعدہ کلیم کی جاتی ہے, یعنی کہ آپ کی ملکیت کے حقوق مانگے جاتے ہیں باقاعدہ, سادہ زبان میں اگر میں کہوں تو اس میں, اور یہ ہوتا ہے بزنس سوٹ میں, یہ اے ڈی ایس میں نہیں ہوتا. تو بزنس سوٹ کے ذریعے سے ملکیت کے حقوق آپ نے جو مانگنے ہیں, اونرشپ کلیم کرنی ہے, وہ کرنے والی چیزیں ہیں. اس طریقے سے اور کچھ کام ہے جو اس میں کرنے والے وہ ہم کریں گے وہاں پہ جا کے. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا میں نے جو ایڈ, یہ آپ نے وہاں کیوں نہیں جانا, کیونکہ ایڈ ڈیزائن کرنے کے لیے وہاں پہ آپشنز بہت محدود سی ہیں اور فضول سی ہیں. وہ انہوں نے صرف فارمیلٹی رکھی ہوئی ہے, جیسے آپ کی ونڈو ہے. سر ایڈ جو پوسٹ ہم کریں گے سر وہ مطلب مین پیج جو ہے اسی کے اوپر ہی ہم آ کے جو آپشن بنا ہوئے ایڈ یعنی کہ پوسٹ آپ یہاں پہ یہاں سے کریں تو وہیں سے پوسٹ کر دیں. جیسے آپ لوگوں کو میں نے کیمپین سکھا دیا, وہاں پہ آپ کا کام ختم ہو چکا ہوا ہے, اس میں کچھ اضافہ نہیں ہے, سب کچھ ختم ہے وہاں پہ. یہ جو ایڈوانس ٹھیک لیول ہے اس میں وہ والا کام شامل نہیں ہے, وہ سارا ختم ہو گیا ہے, اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اس میں آپ نے کچھ بھی صحیح نہیں کرنا. اور یعنی کہ پرانے والے ٹھیک کاموں کو آپ نے نہیں چھیڑنا, وہ آپ کیسے کیسے رہیں گے. جو اے ڈی ایس ہے وہاں سے اپنا ایڈ بنائیں, وہی پوسٹ لگائیں, پیج پہ لگائیں, وہیں سے کریں. آپ نے بزنس سوٹ میں آ کے چند پوسٹ ایک پاس کوڈ جو نہیں ہے لگانی, کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے. وہ اور ٹھیک کاموں کے لیے ہے, وہ اور ایڈوانس لیولس کے لیے. جی سر. ان کاموں کا سے کوئی لنک نہیں, اور یہ سر کام آپ آپ نے کے کہا تھا کہ مکمل ہو وہ چکے ہیں.
جو سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے جو پیج ہے مطلب اس کی جو ڈیزائننگ ہے اس کا تھوڑا سا ویو جو ہے کیونکہ ہم نے سرچ آؤٹ کیا ہے گوگل وغیرہ کے اوپر بھی تو اس کے کوئی اتنے اچھے مطلب ایڈز جو ہے نا وہ ہمیں نہیں ملے کہ مطلب تاکہ ان کو ہم دیکھ کے اسی طرح کے مطلب بنا کے گرافک ڈیزائننگ میں جا کے ہاں مطلب یہ بنا بات لیں. بڑی امپورٹنٹ ہے تو آپ کی، اگر امپورٹنٹ بات ہے آپ کا سر. گزارش یہ ہے کہ اصل میں نا اس میں تھوڑی سی جیسے ابھی جو آپ کا ایڈ تھا نا جو حافظ صاحب کا جن سے میں نے جنہوں نے وہ قرآن پاک کے لیے ایڈ رن کیا ہے اپنا، ان کا ایڈ انہوں نے ڈیزائن ہم سے کروایا تھا. میں نے ان کو ڈیزائن کروا کے دیا تھا. اب یہ ان کا ایڈ ہے جو چل رہا ہے اس ٹائم پہ نا، پہلے پنڈی میں چلا ہے اس کے بعد اب وہ چل رہا ہے ادھر. تو یار بات یہ ہے جی جی کہ اب اس ایڈ کے اندر کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے اس کا اندازہ جو ہے نا وہ ویژن اور ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے. آپ لوگ مجھ سے اپنا ایڈ شیئر کر سکتے ہو، سر یہ ایڈ ہے اس کام کے لیے ہے، مجھے بتائیں کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھیں میں آپ کو نا ایک ایڈ دکھاتا ہوں جو مجھے آج بھجوایا تھا یا کل مجھے بھجوایا تھا غالباً. ایک اور ساتھی ہیں انہوں نے اپنا سٹور تیار کیا تھا کپڑوں کا، انہوں نے بھی مجھے اپنا ایڈ بھجوایا مگر وہ ایڈ درست نہیں تھے. میں نے کہا یار یہ ایڈ آپ کے نا رسپانس آپ کو نہیں دیں گے. یہ دیکھیں یہ ایڈ تھا شہزاد، بلکہ کلاس میں بیٹھے بھی ہیں شہزاد صاحب. شہزاد صاحب نے مجھے یہ ایڈ بھجوایا تھا یہ والا شہزاد سعید. ہاں یہ اور ہیں وہ جن کا ایڈ دکھایا ہے وہ اور ساتھی ہیں ہمارے. ابھی شہزاد صاحب نے یہ ایڈ ڈیزائن کیا تھا. یار یہ شور پلیز یار کس کی کہاں ہے یار، ایک سیکنڈ یہ مائک آپ کا میں آف کر رہا ہوں سوری. اچھا اب یہ دیکھیں یہ جو ایڈ تھا نا کہاں گیا، یہ والا ایڈ جو ہے یہ شہزاد سعید صاحب نے ڈیزائن کیا ہے یا کروایا ہے اپنی مارکیٹنگ کرنے کے لیے، اور ابھی کلاس میں بیٹھے بھی ہوئے ہیں شہزاد صاحب. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر یہ ایڈ آپ نہ چلائیں، اس میں نا ان کو کچھ ہاں یار ایک بڑی امپورٹنٹ بات مجھے اور یاد آ گئی ہے جس میں آپ سے ابھی ڈسکس کرتا ہوں. شہزاد صاحب کو ایک مسئلہ آیا تھا اور کافی ساتھیوں کو مسئلہ یہی مسئلہ کافی اور بندوں کو بھی آیا تھا، تو وہ کامن مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کا حل کیا ہے. یہ والا جو ایڈ ہے نا یہ ڈیزائن کروایا تھا، یہ کیا تھا شہزاد صاحب نے، یہ میں نے نہیں کیا ہے نا، میں نے کروایا ہے. اس سے وہ مارکیٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا یار نہ کرنا، اس سے مارکیٹنگ کرو گے پیسے ضائع ہوں گے. کیوں؟ اب یہ ایڈ ہے، اس ایڈ کی جو میں نے آپ سے عرض کیا جو آپ کو میں نے ابھی دکھایا، اس ایڈ کی باقاعدہ جو ہے وہ میں نے پروفیشنل جو یہاں میرے پاس بندے ہیں میں نے ان سے ڈیزائن کروایا ہے اکارڈنگ ٹو ٹرینڈ. اب اس ایڈ میں اور اس ایڈ میں رسپانس کا فرق آ جائے گا. کیوں آئے گا فرق رسپانس کا؟ کیونکہ جو کسٹمر ہے نا وہ اس طرح کے ایڈ نہیں، یہ رسپانسو ایڈ نہیں ہوتے. تو سر اس میں گزارش بس یہ ہے کہ آپ کو جو ایڈ ہے نا وہ مجھے آپ دکھا دیجیے گا، میں آپ کو یس اور نو کر دوں گا کہ یار یہ رسپانسو ہے کہ نہیں ہے، یہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں. ہاں اب آپ نے عرض کیا کہ جو کوئی سیمپل، تو میں سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے سیمپل جو ہیں وہ آج لازمی آپ کو بھجوا دوں گا. آپ 1 2 3 سیمپل بھجوا دوں گا، اس کو آپ کاپی کروا لیں. اگر کو آپ کا، کیونکہ یہاں ادارے سے کروائیں گے تو یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پروفیشنل ہیں، وہ تو 1000 سے کم چارج نہیں کرتے. تو اگر آپ لوکلی کسی بندے سے کروا لیں، میں آپ کو اس کی ڈیزائن کی نا وہ بھجوا دوں گا، جو سیمپل ہے 2 3 بھجوا دوں گا، تو اس کو آپ کاپی کروا لیجیے گا. تو کاپی کروا کے شاید آپ کو 500 600 کا پڑ جائے. تو یا آپ خود اگر آپ کے ڈیزائننگ آپ کو خود سیکھ رہے ہیں تو آپ خود ڈیزائن کر لیں، لیکن وہ اس کے مطابق ڈیزائن کریں. تو سر یہ میں آپ کو بھجوا دوں گا، آپ اس میں بے فکر رہیں، آج ہی بھجوا دوں گا. اچھا اور کیا بات تھی؟ ہاں ایک بات اور تھی. آپ لوگوں میں سے نا اکثر لوگوں نے کا ایک مسئلہ ہوا تھا، اکثر کا، یہ جو آپ کی پچھلے 10 دن گزرے ہیں اس میں. جی ارسلان صاحب سوال ہے آپ پہلے کر لیں. جی بیٹے ارسلان نصیر، ارسلان مائک آن کیا بیٹے، سوال کرو اپنا. جی ارسلان بیٹے سوال کریں. اس روٹی تو باہر واک کرنا وہ صحیح رہتی ہے. کمال ہے یار. اچھا اب جو آپ کا سوال تھا اکثر لوگوں کا وہ کیا تھا کہ سر ہم نے یہ کیمپینز جو ہے نا وہ کی ہیں لوگوں نے، آپ میں سے کافی لوگوں نے کیمپینز کی تو کیا ہوا کہ اس کیمپینز میں نا آپ کو جو واٹس ایپ کا بٹن تھا نا وہ اس نے ایڈیس نے آپ کو لگانے نہیں دیا. آپ کیمپین کرتے تھے، جب آپ واٹس ایپ بٹن پہ آتے تھے تو آپ کا لکھا آتا تھا جی آپ کو الاؤ نہیں ہے، یا واٹس ایپ بٹن وہاں پہ آتا ہی نہیں تھا، اکثر کو آتا ہی نہیں تھا، اور جن کو آتا تھا وہاں پہ الاؤ نہیں ہے. تو یہ 6 7 لوگوں نے مجھے یہ کمپلین کی تھی. شہزاد صاحب کو نے بھی سیم کمپلین کی تھی، ان کو بھی یہ مسئلہ اسی والے ایڈ پہ جو میں نے آپ کو دکھایا اس پہ ان کو یہ مسئلہ آیا تھا. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اچھا ہوا کہ آپ کا ایڈ نہیں چلا، کیونکہ یہ ایڈ آپ چینج کریں، اس کو آپ ٹرینڈ کے مطابق لے کے آئیں. اور دوسری بات یہ کہ کیوں نہیں چلا سر، اس میں 3 چیزیں ہیں وہ پلیز آپ نوٹ کر لیں. یہ کامن سا مسئلہ ہے. نمبر 1 یہ آپ کا واٹس ایپ کا بٹن بلاک یا بین تب کیا جاتا ہے جب آپ نے پہلا پیج بنانے کے بعد اس پہ کام کیے بغیر فضول میں ایک اور نیا پیج بنا لیا ہوتا ہے. تو اب
انیشیل لیول پہ وہ آپ کا واٹس ایپ بلو کر دیتا ہے. اب آپ واٹس ایپ کیمپین کرے گا وہ نہیں کرے گا. ایک یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ, بہت امپورٹنٹ وجہ, آپ نے ایک نمبر فون کا اگر ایک پیج کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو اب وہ نمبر جو جوڑ دیا ہے وہ جوڑ دیا ہے, وہ اس کا ہو گیا. اب اگر آپ اس نمبر کو اٹھا کے دوسرے پیج کے ساتھ بھی جوڑو گے, یعنی کہ ایک واٹس ایپ آپ نے لگایا ہوا ہے, اسی کو اٹھا کے نمبر سیم نمبر کو اٹھا کے لگاؤ گے تو دونوں پیجوں کو وہ بلاک کر دے گا. اب دونوں پیجوں کی ایکسیس ختم ہوگی, وہ نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ میں نے بتایا تھا پہلے آپ کو یار یہ کام نہ کرنا, مگر کچھ لوگوں نے یہ کام کیا تھا. تو ایک پیج کے اوپر ایک نمبر, آپ ایک ہی نمبر کو زیادہ پیجوں پہ لگا سکتے ہی نہیں ہو. ون نمبر از اونلی فار ون پیج. تو اس وجہ سے بھی آپ کا بلاک ہوتا ہے. اور تیسری وجہ جو ہے وہ بلاک کرنے کی یہ ہے کہ آپ کا ایڈ اکاؤنٹ ویسے ہی بلاک ہو جائے بائی ڈیو ٹو آپ کی جو وہ رولس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. تو یہ 3 ریزنز ہیں. ان 3 ریزنز کی وجہ سے جو ہے نا آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ بلاک ہونے سے بچایا ہے. تو اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ایک نمبر 2 جگہ پہ یوز ہوا ہے. اگر پھر بھی مسئلہ آ رہا ہے اٹ مینس کہ آپ نے جو ایک پیج بنا لیا ہے اور دوسرے کو اپنے شروع کر دیا پہلے پہ کام کیے بغیر. تو سر یہ 3 ریزنز ہیں, ان کا خیال کیجیے گا ورنہ آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا, سب کچھ کھلا رہے گا, آپ کا کیمپین نہیں چلے گی. جی غلام مصطفیٰ صاحب. جی سر, یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب سپوز ہم نے ایک ڈمی پیج ویسے تیار کیا ہو اور سیکنڈ پیج ہم ویسے کام کے لیے بنانا چاہیں تو پہلے کو ڈیلیٹ کریں اور ڈیلیٹ کر ریموو کرنے کے بعد پھر یعنی کہ سیکنڈ بنائیں اور اس کو یعنی کنٹینیو کر دیں. ٹھیک ہے سر, آپ ایسا کریں نا, آپ 2 پیج بنا لیں. 2 پیج میں آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا. 2 پیج تک وہ بین نہیں کرتا. بین وہ تب کرتا ہے جب ایک نمبر کو آپ 2 پہ لگاؤ گے وہ بین کر دے گا. ایک ای میل کو دونوں پہ لگاؤ گے بین کر دے گا. مطلب دونوں پیجوں میں الگ الگ رکھو آپ, تو 2 پیج تک آپ کو وہ کچھ نہیں کہتا. جب آپ 3rd پہ آؤ گے تب تو پکا پکا بلاک کرتا ہے. تو 2 پیج آپ بنا کے رکھو. کیوں رکھو, اس کی وجہ بھی ہے. آپ کو بعض ایسے کلائنٹ ملیں گے جو آپ سے کہیں گے یار میرا کوئی پیج نہیں ہے. کوئی گوالا ہوگا, اس نے کوئی دکان کھولی ہوگی اپنے علاقے میں, تو اس کا پیج کوئی نہیں ہوگا, تو اپنے اس ڈمی پیج پہ لے جا کے اس کی پوسٹ لگاؤ, وہاں سے اس کی مارکیٹنگ کر دو. تو اس طرح آپ ایک پیج رکھو اپنے پاس, لیکن تیسرا پیج نہ ہو, بس 2 میکسیمم 2 پیج. نمبر اس میں آپ نے ایڈ نہیں کرنے, الگ الگ نمبر ایڈ کرنے ہیں, پھر کچھ نہیں ہوتا. عبید اللہ صاحب. اور سر اگر جیسے یہ مطلب سوری ایک کوشچن تھا میرا سر کہ جیسے یہ شہزاد صاحب نے اسٹارٹ کیا ہے لائیو قرآن کا, تو یہ قرآن جو یہ یعنی کہ ٹیچ کریں گے تو اس کو اسکائپ کے تھرو کریں گے یا کہ یہی جیسے زوم ہے زوم کے تھرو بھی مطلب اسکائپ جو ہے نا وہ اب تھوڑا سا پرانا ہو چکا ہے یار. آج کل جو آپ کی کلاسز ہیں نا وہ یا زوم پہ ہوتی ہیں یا گوگل کلاس روم میں ہوتی ہیں. یہ دونوں ایڈوانس ہیں, تو یہ زیادہ ایزی ہیں, زیادہ اچھے ہیں یوز. اب آپ کی والی کلاس بھی زوم پہ ہو رہی ہے, بہترین چل رہی ہے. تو زوم جو ہے وہ اچھا ہے اور گوگل کلاس روم بھی اچھا ہے, تو اسی پہ چلتی ہیں. وہ اسکائپ تھوڑا پرانا ہو گیا ہے ویسے آج کل, مرضی ہے آپ کر سکتے ہو اسکائپ کے اوپر. اور سر اس کو جو زوم ہے مطلب یہ اگر پروفیشنل یوز کرنا ہو, جیسے کلاسز کے لیے سپوز کوئی قرآن وغیرہ پڑھانا چاہتا ہے تو مطلب ماشاء اللہ گھر میں ہمارے مطلب مفتیہ بھی ہیں اور قاریہ بھی ہیں کافی, تو اگر وہ یعنی کس طرح کا اسٹارٹ کرنا چاہیں تو مطلب یہ اسٹارٹ کریں تو اس میں سر زوم جو ہے پروفیشنل لینے کے لیے اس کی کوئی پیمنٹ وغیرہ ہے یا فری ہے؟ بالکل ہوتی ہے. اب جو زوم آپ استعمال کرو گے نا گھر کے لیول پہ, جس میں آپ کے پاس 1-2 اسٹوڈنٹس ہوں گے. قرآن پاک میں پلس یہ ہے کہ وہاں پہ بچے آپ کے پاس 2 ہی ہوتے ہیں, 1-2 بچے گھر کے ہوتے ہیں پڑھنے والے, یہ پلس ہے. تو ایک گھر کے 2-3-4 بچے ہوں تو اس میں زوم فری ہے آپ لوگوں کو. آپ کو پے تب کرنا پڑتا, جیسے ہمارے پاس ہے وہ پیڈ ہے, کیونکہ ہم نے زیادہ لیول پہ ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب زیادہ گروپ چل رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی ٹائم پہ ہم نے 5 کلاسز ہماری تو ہمیں پے کرنا پڑتا ہے, اور وہ کافی مہنگا ہے. تقریباً اس کی جو $300 ہے میرے خیال میں, اس کے جو ادارہ ہم پے کر رہے ہیں اس کے, آئی تھنک 300 ہے میرے خیال میں, صحیح طرح سے یاد نہیں ہے. لیکن آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبید اللہ بیٹے آپ نے مائک آن کیا اور آپ کیا فضول یار عبید اللہ کیا کر رہے ہیں؟ عبید اللہ بیٹے دیکھو یار یہ کیسا بندہ ہے, اس نے مائک آن کیا ہے اور اس کو یار ریموو کرنا پڑے گا مجھے کلاس سے یار. اچھا اور سر کوئی سوال کسی کا, اور کوئی چیز کوئی سوال کسی کا ہے؟ کوئی اب تک کوئی الجھن کوئی پریشانی؟ جو یہ ہے نا قرآن پاک والا معاملہ, یہ بڑا مزیدار معاملہ ہے. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, شہزاد سعید صاحب آپ بھی سر آپ نے کیمپین اس کی جو ہے نا وہ شروع کرنے کا آپ مشورہ کر رہے ہو. جی شہزاد صاحب میں آپ سے سوال, جی آپ بلکہ بات کریں شہزاد صاحب. جی شہزاد صاحب مائک آن کریں. اچھا سر, میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم نے باہر یورپ وغیرہ امریکہ کے لیے کمپین لانچ کرنی ہے تو اس کے ہم کو کیا ٹائم سیٹ کریں گے کہ کب ان کو دکھے گی؟ یہی میں آپ سے بات کہنے لگا تھا.
میں آپ سے کہنے لگا تھا کہ شہزاد صاحب آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کرنے ہیں پاکستان کے پوش ایریاز. بحریہ ٹاؤن میں لاہور کا بحریہ کر لو، لاہور کا جو ہے وہ آپ ڈیفینس کر لو، گلبرگ کر لو، کراچی کا، اسلام آباد کا آپ جی سیکٹر سارے کر لو. مطلب پوش ایریا میں جاؤ. پوش ایریا میں شروع میں آپ کو جو کلائنٹ ملیں گے وہ سستے ملیں گے، مطلب آپ کو صرف وہ 10,000 روپے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شروع میں آپ آدھے گھنٹے کا 10,000 روپے ان سے طے کر لو، اور آدھے گھنٹے کے بجائے نا 40 منٹس پڑھا دو ان کو، 10 منٹ زیادہ پڑھاؤ. اب 40 منٹس کا نا آپ کو وہ 10,000 یہ بڑے آرام سے مل جائے گا آپ کو. 10,000 روپے کا جو کلائنٹ ہے نا وہ مل جائے گا، کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہاں اس میں آپ نا 2 کلاسز یا 3 کلاسز میکسیمم، بلکہ 2 کر لو، 3 اکارڈنگ ٹو کلائنٹ کر لو. 3 کلاسز یا 2 کلاسز آپ بطور ڈمی ان کو دے دو، ڈیمو کے، اور وہ اچھا ڈیمو دو، تو آپ کو 10,000 کا کلائنٹ مل جائے گا ان پوش ایریاز سے. پہلے آپ نا یہاں پہ کام کرو. آپ کو کلائنٹ سے بات کرنا آئے گا، ڈیل کرنا آئے گا، آپ کو سمجھ آئے گی یار کہ میں جو کلاس لے رہا ہوں اس کلاس میں پریکٹیکلی جو ہے نا مجھے کیا ایشوز آ رہے ہیں. کئی چیزیں آپ کو پریکٹیکل کلاس لینے میں آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ کو پتہ نہیں ابھی ہوگا. جب کام کرو گے تو آپ کو یار یہ بٹن میں نے یار یہ وائس کا آواز جانا بند ہوگی، تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ کو فیس کرنا پڑیں گی. زوم کلاؤڈ کر لو یا گوگل پہ آپ چلے جاؤ کلاس روم پہ، تو وہاں پہ آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی. پہلے مہینے میں 1.5 ماہ میں آپ کر لو. جب آپ سمجھو میں نے کر لی ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب سر بات یہ ہے کہ آپ کا یہ والا جو ٹائم ہے کلاس کا، یہ چونکہ ختم ہو گیا ہے، تو آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کلاس کو میں بند کرتا ہوں، تو دوبارہ میں اسے آن کروں گا 5 منٹ کے بعد. تو اسی پاس کوڈ کے ساتھ نا 5 منٹ سے تک میں کر دوں گا، بلکہ اسے آپ اسے 5 منٹ کے اندر دوبارہ جوائن کر لیں. تو اس سے میں کلوز کر رہا ہوں کلاس کو. 5 منٹ دیں مجھے، اور 5 منٹ کے بعد آپ تمام لوگ جو ہیں وہ سیم میٹنگ آئی ڈی سے دوبارہ جوائن کر لیں کلاس 5 منٹ کے بعد.